لیکن ظاہر ہے کہاں انہوں نے سمجھنا تھا، چنانچہ بلی تیلے سے باہر آ گئی۔ امریکی سینٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ اچانک جب یہ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکی سینٹ میں طالبان حامی ممالک پر پابندیوں کے بل پیش کیے جانے کی وجہ سے کراچی کے سٹاک ایکسچینج کے اندر اس وقت مندی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 57 صفحات پر مشتمل اس قانون کی جس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے امریکی سینٹ میں، ایک بہت یہ پاپولر ہوا نا، ایبسولوٹلی ناٹ کہ جی دیکھا نا، کیونکہ ایک وہ ڈوم اور سن کے یہ لوگ تنگ بھی آ گئے تھے، مگر جو پریگمیٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی اوقات کے مطابق رہنا چاہیے، تو اس لیے شاید ٹال دینا چاہیے تھا۔ لگتا یہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ رد و بدل نہیں ہوگی اور اس بل کو امریکی سینٹ سے پاس کر لیا جائے گا۔ ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے اور ہماری جو امیدیں ٹوٹی ہیں، سفارتی ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہوا ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی سنسد میں پاکستان کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں پاکستان پر سینکشن لگانے کو کہا گیا ہے۔ دراصل سینٹ میں یہ بل ریپبلکن پارٹی کے سانسدوں دوارا پیش کیا گیا۔ اس بل میں پاکستان پر کڑے پرتیبند لگانے کو کہا گیا ہے۔ امریکی سینٹ میں پیش اس بل سے پاکستان کو زوردار جھٹکا لگا ہے اور پاکستانی میڈیا میں اس کی بے چینی دیکھی جا سکتی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی مدد کو لے کر اس بل میں پاکستان کو پوری طرح سے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اب اس بل کے امریکی سنسد میں پیش ہونے سے پاکستان پوری طرح سے تل ملا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اب امریکہ ہمیں سزا دینے کے موڈ میں آ گیا ہے کیونکہ ہم نے کام ہی کچھ ایسا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، سو فرینڈز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ امریکی سینٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی سینٹ کے اندر ایک بل پیش کیا ہے، یہ سامنے آپ اس بل کی کاپی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر الزام لگایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان نے سن 2000 سے لے کے 2021 تک طالبان کی مدد کی، اور بیسیکلی افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے اور پاکستان کا نام لیا گیا ہے۔ ویسے تو اس بل کے اندر کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں جو طالبان کی مدد کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کا خاص طور پہ اس کے اندر نام ڈالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، یہ خبر بھی آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جی ایک بل پیش کیا گیا ہے امریکی سینٹ میں اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو طالبان کے حامی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائی جائیں۔ لیکن اس کے اندر جس طریقے سے پاکستان کا نام لیا گیا اور یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اوورآل صورتحال ہے وہاں پہ اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، کیونکہ اگر آپ اس بل کو پڑھیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے وہاں افغان حکومت ختم ہوئی، وہاں پہ جو مسائل ہوئے، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو طالبان کی مبینہ طور پہ سپورٹ کرتے رہے، حمایت کرتے رہے۔ اس بل کے حوالے سے پاکستان کی ایک وزیر ہیں شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل اگین اس لیے سامنے آیا کہ پاکستان کو دوبارہ جو ہے بلیم کیا جائے گا، امریکہ اپنے اتحادی کو بلیم کر رہا ہے، ہم بھی امریکہ کے اتحادی ہیں، ایک طرف تو ہم نے ان کا ساتھ دیا اور اب اشرف غنی کی جو حکومت ختم ہوئی ہے اور جس طریقے سے امریکہ وہاں سے بھاگا ہے تیزی میں، اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک طرح سے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، اب کچھ بات کر لیتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں مندی کے حوالے سے۔ بڑی بہتر سٹاک مارکیٹ کی سچویشن چل رہی تھی اور اچانک جب یہ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکی سینٹ میں طالبان حامی ممالک پر پابندیوں کے بل پیش کیے جانے کی وجہ سے کراچی کے سٹاک ایکسچینج کے اندر اس وقت مندی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ یہ اس وقت ایک جانب سٹاک مارکیٹ میں مندی ہو رہی، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 60 70 80 پیسے یہ ڈالر بڑھ رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں واقعی یہ جو تاثر ہو رہا ہے کہ جو حامی ممالک ہیں اس وقت طالبان حکومت کے، وہاں بل پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں سینٹ میں، اس وجہ سے ہماری تھوڑا سا مندی کا سلسلہ چل رہا ہے۔
لیکن جس طریقے سے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے گزشتہ 6 ماہ میں جن خدشات کا جن تحفظات کا اظہار کیا تھا اب وہ درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات بارہا کہی گئی پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی جانب سے کہ اب پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا اس 57 صفحات پر مشتمل اس قانون کی جس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے امریکی سینٹ میں، اور جس قسم کے تیور نظر آتے ہیں اس وقت امریکی انتظامیہ کے، امریکہ کے مختلف عہدیداروں کے، ان کے وزیر دفاع ہوں، ان کے وزیر خارجہ ہوں، اور امریکی صدر جو بائیڈن بذات خود پاکستان کے ساتھ نالا نظر آتے ہیں، پاکستان پر ان کا غصہ نظر آتا ہے امریکی آفیشلز کا۔ لگتا یہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ رد و بدل نہیں ہوگی اور اس بل کو امریکی سینٹ سے پاس کر لیا جائے گا۔ اب اس بل میں جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ہی اہم تفصیلات ہیں، لیکن اس بل میں نہ صرف یہ کہ پاکستان اور طالبان پر پابندیوں کی بات کی گئی ہے، جو ملک جو ادارہ طالبان کی کسی بھی قسم کی مدد کرے گا ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ان میں وہ ممالک بھی شامل ہوں گے جو طالبان کو ان کی حکومت میں آنے کے بعد سے اب تک کسی بھی قسم کی مدد فراہم کر چکے، اور IMF اور ان اداروں کے ذریعے وہ ہمیں سکویز کریں گے تو شاید افغانستان سے پاکستان کی مشکلات بڑھ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہاں انہوں نے سمجھنا تھا، چنانچہ بلی تیلے سے باہر آ گئی، اور ابھی امریکیوں کی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی محتاجی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے کہ کل امریکی سینٹ میں 22 سینیٹرز نے ایک بل جمع کر دیا ہے جس کا لب لباب یہی ہے کہ اس میں طالبان کی حکومت پہ اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے اور پاکستانی حکومت کو سبق سکھانے کا کہا گیا ہے۔ بہت یہ پاپولر ہوا نا، ایبسولوٹلی ناٹ کہ جی دیکھا نا، کیونکہ ایک وہ ڈوم اور سن کے یہ لوگ تنگ بھی آ گئے تھے، مگر جو پریگمیٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی اوقات کے مطابق رہنا چاہیے، تو اس لیے شاید ٹال دینا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں ویوز ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اڈے تو بالکل انہوں نے، یہ فیلر ہوتا ہے، یہ انٹرویوز تھا، یہ اس طرح کے چیک کیا جاتا ہے، انڈائریکٹلی چیک کیا جاتا ہے، انٹرویوز کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، ویسے بھی چیک کیا جاتا ہے۔ تو جب اتنا کلیئرلی آئے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ صرف یہ نہیں کہ انکار کیا ہے، آپ نے تھوڑا مار کے انکار کیا ہے، وہ بہت ویہیمنٹلی انکار کیا ہے۔ جس طرح ہم ادروائز ہم بڑے ماڈریٹ اپنی پالیسی میں کہ ہم تمام دنیا کے ریجنل پاورز کے ساتھ اپنا جو بھی طالبان کی ایکسیپٹنس کے فیصلے کریں گے، وہی جو دنیا بھر کی ڈیمانڈز ہیں، ویسٹ کی ڈیمانڈز ہیں کہ جناب ان کو بلا بلا 1 2 3 چیزیں کریں گے تو پھر ہم بھی سوچیں گے کرنے کے ساتھ، تو ہم ویسے بڑے ماڈریٹ ہیں پالیسی میں، مگر یہ جو تھا نا ایبسولوٹ ایک سیکنڈ بھی سوچے بغیر کہ کہنے والے ان کے جو مدعا ہے وہ کہیں گے جی بڑے کلیئر ایڈیٹ ہیں، دیکھا جی شیر جو ہے نا وہ پاپولر سٹانس، اور وہ بالکل اس میں وہ یہ آ گیا کہ ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے اور ہماری جو امیدیں ٹوٹی ہیں، سفارتی ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہوا ہے، ہمیں لاس ہوا ہے۔